اولاد بن گئی، ماں باپ بن گئے، بہن بھائی بن گئی، اور میرا بندہ تم مجھے نہ بنا سکا تو ساری دنیا کی زندگی بیکار گزار کے آیا۔ اگر تیری میری محبت کا معیار مضبوط ہے، اگر میرے ساتھ تیرے پیار کی پنگیں مضبوط ہے، روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ تو مجھے میرے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چاہتا ہے۔ اس کے بعد قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، پھر میرا بندہ اگر میری محبت میں تو کامل ہو گیا، پھر اجازت ہے ماں باپ سے محبت کر لے، پھر اجازت ہے بیوی سے محبت کر لے، پھر اجازت ہے اولاد سے محبت کر لے، پھر اجازت ہے واموال اقترفتموها، اللہ اکبر، پھر اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنی قومیت سے، ہم زبان سے محبت کر لے، اپنے قوم قبیلے سے محبت کر لے۔ اگر میرے ساتھ محبت کا معیار کوئی نہیں تو میری کبریائی کی قسم ہے قیامت کے دن ان میں سے کسی کی محبت تیرے کام نہیں آئے گی۔ کون کہہ رہا ہے جی؟ لوگ مولوی کہتے ہیں سب کچھ چھوڑو بستر لے کے تبلیغ میں چلے جاؤ، بچوں کا کیا بنے گا؟ اللہ کہہ رہے نہیں، اگر میں تجھے مال دوں، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، خبردار عمارتیں بعد میں بنائیو، خبردار عہدے بعد میں بنائیو، پہلے اچھے سے اچھا اپنے ماں باپ کو کھلا، اپنے بچوں کو کھلا، اپنی گھر والی کی ساری ضرورتوں کو پورا کر، ورنہ قیامت کے دن حق ان کے ہوں گے، سوال تیرے سے اللہ کرے گا۔ الہ العالمین بار بار بندوں سے تلقین فرما رہے ہیں، او بندو جب تک میری محبت تمہارے انگ انگ میں بس نہیں جائے گی، دنیا کی کوئی طاقت تمہاری طرف پیار کی نگاہ سے دیکھ نہیں سکتی۔ اگر میرے سے دور رہنے کی کوشش کرو گے، میرے سے پیار میں کمی رہ گئی، اگر میرے سے محبت کے معیار میں کمی کرو گے تو جس کو لال جوڑے کے اندر تو اپنے گھر کے اندر بسانے لایا، اسی کو تیری خوشیوں کو اجاڑنے والا بناؤں گا۔ مجھے کراس کر کے اگر اولاد کو آگے کر دیا تو اسی اولاد سے تیرے سر میں جوتیاں نہ پڑوا دوں تو خدا کوئی نہیں۔ مال کے حصول کے لیے نماز کے سجدے چھوڑ دیے، دکان کے لیے کاروبار کے لیے مجھے پیچھے چھوڑ دیا، اسی کاروبار سے تنگ آ کر تجھے حرام موت کے گھاٹ نہ اتار دوں تو خدا کوئی نہیں۔ وہ اپنی جان کو دھوکہ دے رہا ہے، جان جوکھوں کے اندر ڈال کے پڑا ہوا ہے، تیرا تو وہ حال ہو گیا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اس مکان کا کیا فائدہ، اس دکان کا کیا فائدہ کہ اللہ اکبر جنازہ بھی تیرا ہسپتال سے نکل رہا ہے، کوئی کمرے کے اندر تیری میت کو ایک رات رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اب تم یہ سمجھو کہ مولوی صاحب کہہ رہے دکان اللہ واسطے دے دو، مکان اللہ واسطے دے دو، کاروبار اللہ واسطے دے دو، کس نے تمہیں کہا؟ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جوان حاضر ہوئے کہ کملی والے اللہ کے راستے میں کتنا دوں؟ آپ نے فرمایا جتنا تیرا جی چاہے کا سارا دے دوں۔ فرمایا کوئی نہیں، تیرے بال بچے ہیں کہ ان کا حصہ بھی کچھ رکھ۔ کہنے لگے چلو 3 حصے اللہ کو دے دوں، 1 حصہ فرمایا اور بڑھا دے، کہ 2 حصے اللہ کو دے دوں، 2 حصے گھر، فرمایا اور بڑھا دے، کہ 3 حصے گھر والوں پہ، 1 حصہ اللہ کو دے دوں۔ فرمایا اس میں سے بھی اگر اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے خرچ کر لے، مالک کائنات ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ ہاتھ کے اندر پیسے کی چمک نہیں دیکھتا، مالک کائنات تیرے میرے سینوں میں دل دیکھتا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ اکبر پڑوسی آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پڑوس کے اندر یہ کھجوروں کا درخت ہے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قدرتی ہوا چلتی ہے تو کھجوروں کی شاخیں ٹہنیاں ہمارے گھر کی طرف جھک جاتی ہیں، کچا مکان ہے، دیواریں چھوٹی ہیں، پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بخود جب صبح شام ہوا چلتی ہے تو کھجوریں خوشوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر ہمارے گھر کے آنگن میں آ کے گرتی ہیں۔ بالک ہمارے چھوٹے ہیں، انہیں نہیں پتا بغیر اجازت کے کھانا کہ نہیں کھانا، انہیں نہیں پتا حلال کے حرام۔ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے پڑوسی کی کھجوریں اٹھا اٹھا کے اس کے گھر میں پھینک دیتے ہیں، لیکن کیا کریں، بچے ہیں، بھوک ہے، غریبی ہے، بچے وہ کھجور اٹھا کر کھاتے ہیں تو پڑوسی دیوار کے منڈیر پر یا دروازے پر آ کر ہمارے بچوں کو بہت پریشان کرتا ہے، کملی والے اتنی گنجائش دے دو، ہم توڑیں گے نہیں، اللہ کے پیغمبر خود بخود گر جائیں، انہیں تو ہمارے پر حلال کر دو۔ رحمت عالم نے پڑوسی کو بلا لیا، اندر سے اس کے بغض تھا۔ آپ نے فرمایا سودا کر لے، کہ جی کیا سودا؟ یہ 1 کھجور کا درخت مجھے دے دے، بدلے میں جنت کا کھجور کا درخت میرے سے لے لے۔ اور سمجھ گیا، انہوں نے کہا لو جی پڑوسی کو نواز رہے ہیں، انہوں نے کہا جی آپ کی مہربانی، یہ باغ میری بیوی کو بڑا پسند ہے، اس کا ہے، اور وہ کہہ رہی کہ میرے علاوہ کسی کو نہیں دینا۔ تو پاک پیغمبر نے اس کا چہرہ دیکھا، ابو دحدہ انصاری رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے اور وہ
حضور کی مجلس سے اٹھ گیا. جناب ابو دحدہ انصاری رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں گئے. یا رسول اللہ یہ وعدہ اس کے ساتھ بھی یا کسی اور کے ساتھ بھی؟ فرمایا جو یہ درخت لے کے دے دے گا اس کے ساتھ اللہ کا پیغمبر جنت الفردوس کا وعدہ کر رہا ہے. کیا لگے اللہ کے نبی میں ابھی آیا, دوڑ گیا اس کے پیچھے. اسے اب بھائی بات سنیو. ہاں جی ہاں. کہا اللہ کے نبی تیرے سے کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے یہ ہرا بھرا کھجور کا درخت مجھے دے دے, جنت کس نے دیکھی؟ کہ تجھے اللہ کے نبی کی بات پہ یقین نہیں. کا وہ تو ہے لیکن یہ باغ میری بیوی کا, کھجور میری بیوی کا. ابو دادا کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے چل حضور کو نہیں دیا مجھے دے دے. انہوں نے کہا جا جا, جب انہیں نہیں دیا تو تجھے کیسے دوں گا؟ فرمایا شرط رکھ لے, سودا طے کر لے, جو تیرے من میں آوے اس کے بدلے مانگ میں دوں گا. انہوں نے کہا ابو دادا, اے ابو دادا, پھر مدینے میں تیرے دو کھجور کے باغ ہیں, درختوں کے باغ ہیں, اور ایک درخت ایک باغ کے اندر تقریباً 600 کھجوروں کے درخت ہیں. سودا کرنا ہے, پھر 600 درختوں والا باغ مجھے دے دے, یہ باغ تو لے لے. اب وہ دل کے اندر سوچ کے بیٹھا, اللہ اکبر, وہ دل کے اندر سوچ کے بیٹھا 600 درخت کون دے گا, اتنا بھی کون آ گیا. ابو دادا کہنے لگے لکھ دوں یا گواہ بنا دوں, پھرے گا تو نہیں؟ انہیں کہا نہیں. کہ مبارک تیرے کھجور کے درخت کا باغ لے لیا, اس کے بدلے 600 درختوں کا باغ میں نے اللہ کے لیے تجھ کو دے دیا ہے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے بیٹھ گئے, یوں کر کے پسینے صاف نہیں کیے, چوڑے نہیں ہوئے. اجی وہ جو باغ تھا نا میں نے دے دیا. نہیں, چپ کر کے. کہاں گئے تھے؟ اللہ کے نبی اس پڑوسی کو بلائیے اور کو یہ باغ تیرا, یہ کھجور کا درخت تیرا. ابو دادا اس نے مجھے نہیں دیا, تجھے کیسے دیا؟ کہ کملی والے آپ کے لیے تو لے کے آیا. آپ نے فرمایا ابو دادا کیسے؟ کہ اللہ کے نبی میں نے اس سے سودا کر لیا. کہ پاک پیغمبر نے فرمایا کیا سودا کیا؟ کہ ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں نے 600 کھجوروں کے درختوں کا باغ دے دیا. پاک پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے, فرمایا اے ابو دادا, جو سودا میں نے اس کے ساتھ کھجور کے بدلے جنت کے کھجور کے درخت کا وعدہ کیا تھا, جب تو نے 600 درخت کا وعدہ مجھے 100 درختوں کا باغ دے دیا تو میں نے بھی اپنا وعدہ تبدیل کر دیا. اے ابو دادا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو نے ایک باغ دیا, میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں, اس کے بدلے اللہ نے جنت الفردوس میں تیرے لیے باغ لگا دیا. اب یوں کہتا 3 مہینے کی مہلت دے دو مجھے اور میں لکھت پڑھ کر لوں, جی میرا سامان ہے اٹھاؤں, کرایہ کا مکان دیکھوں. ہے سبحان اللہ, یہ تھے صحابہ. جب باغ دے دیا, اسی باغ کے اندر ابو دادا انصاری کا گھر تھا. جس طرح میرے عزیزوں فصل کی کٹائی کا وقت ہوتا ہے نا, لوگ جو ٹھیکے پر لے لیتے ہیں کٹائی کے لیے آ جاتے ہیں, اپنا گھر بار چھوڑ کے اسی باغ میں خیمہ لگا لیا. تو ابو دادا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوروں کی کٹائی کا اترائی کا موسم تھا, وہی اسی باغ کے اندر آپ کا گھر تھا. آپ نے اتنا بھی گوارا نہ کیا, جب آپ اپنے گھر کی طرف لوٹے, آپ نے گھر کے مین گیٹ سے اندر قدم رکھنے کو ارادہ کیا, فوراً دل میں آیا اب یہ تیرا ہے ہی کوئی نہیں, تجھے اندر جانے کی اجازت کوئی نہیں. باہر کھڑے ہوئے کہنے لگے یا ام دحدہ, اے ابو دحدہ کی ماں, اے دحدہ کی ماں, ذرا جلدی باہر آ جا. کہنے لگی کیا بات ہے؟ کب یہ گھر ہمارا نہیں رہا, یہ باغ ہمارا نہیں رہا. کہنے لگی کیا ہوا؟ کال پڑ گیا, پریشانی آ گئی, قرضہ چڑھ گیا. کہ نہیں, جنت کے کھجور کے باغ کے بدلے یہ باغ میں نے اللہ کو دے دیا. کہنے لگی کس کے وعدے پر؟ کہنے لگے محمد الرسول اللہ. یوں نہیں کہا مجھے 2-4 کھجوریں توڑنے دے, کیا بنے گا؟ ایک بالک کو گود میں اٹھا لیا, دوسرے کی انگلی پکڑ کے باہر آ گئی. ابو دحدہ کہتے ہیں میرے سے 4 قدم جا کے اگے کھڑی ہو گئی. کہنے لگی ابو دحدہ جو دے دیا, غیرت ایمان کے تقاضے اس کی طرف دھیان کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے ہیں. کوئی اخبار کی فرنٹ پیج کی سرخی دکھا دو جس کے اندر باپ نے خودکشی نہ کی ہو, جس کے اندر باپ نے پھندا نہ ڈالا ہو, تیر میں چھلانگ نہ مار لی ہو, کیا اسے روٹی تنگ تھی؟ سیلانی والے, عیدی والے, چھپا والے, کتنی ویلفروں والے دسترخوان سجا کے بیٹھے ہیں, لیکن غموں نے مار دیا, دکھوں نے مار دیا. جس مکان کو تل کا جوڑ کے بنایا تھا وہ مکان میرے عزیزوں میں میرے لیے آگ عذاب بن گیا ہے. جس اولاد کے لیے فاروق صاحب سے, مفتی صاحب سے سب سے دعائیں کرائی تھی, وہ اولاد باپ کو گھور رہا ہے. جو بیٹی میں نے بڑے دعاؤں سے روزے رسول پہ جا کے دعائیں کر کے مانگی تھی, اور مجھے پتا تھا باپ کی غیرت بڑھائے گی, یہ بیٹی پارکوں کے اندر اللہ اکبر ڈیٹے مار کے غیرت کا جنازہ نکال رہی ہے. او میرے پیارو, او میرے لاڈلو, او میرے بچوں, یہ 16 فروری ویلنٹائن ڈے گزرا, فلاور کا دل گزرا, محبت کے اظہار کا دل گزرا. ماں سے محبت کرتے
کرتا، باپ سے اظہار کرتا، بھائی سے اظہار کرتا، بیوہ بہن سے جا کے محبت کا اظہار کرتا، جن کی زندگی بدبوؤں سے بھر گئی ان کی زندگی کے اندر خوشبو والے پھولوں کے گلدستے دیتا۔ لیکن کیا کرو، تجھے اپنے جسم کو راحت پہنچانے کے لیے، تجھے اپنا آپ برہم رکھنے کے لیے، تجھے اپنی آپ برادری کے اندر بڑا بننے کے لیے، یاروں کے اندر تجھے سینہ تاننے کے لیے، تجھے غریب کی بیٹی نظر آئی، پڑوسن نظر آئی، ممی خالہ کی نظر آئی، کیا کرے، اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹائے تو خود ہی ننگا ہوتا ہے۔ لیکن اے جوان، آج اس جامع مسجد میں مدرسے کے تعاون کے لیے آیا، ذمہ داری سے عرض کر کے جاؤں گا، اللہ کی قسم اگر تم نے کسی کو ہوٹل پر، کسی کو کیفے پر، کسی کو برگر پیزے چاٹ والی دکان پر بلا کر پھول دیا تو معذرت کے ساتھ اپنے گھر کی بہن بیٹی سے پوچھو کہ میں تو کسی کو ایک پھول دے کے آیا، بتا تجھے کتنوں نے پھول دیا؟ اللہ اکبر، یہ ہو ہی نہیں سکتا تو کسی کا گھر اجاڑے خدا تیرے گھر کو بسا دے۔ وہی بات محبوب کی خدمت میں آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ اکبر، ہم تجھے محمد الرسول اللہ کہنے کو تیار ہیں، ہم تجھے یا رسول اللہ کہنے کو تیار ہیں، ہم محمد ابن عبداللہ آج کے بعد نہیں کہیں گے، لیکن یہ ہمارا گھر ہمارے بتوں کا، یہ تیرے اللہ کا گھر ہے، جاتے جاتے یہاں سے چلا جایا کر، ادھر سے نہ جایا کر، یہاں سے پھیرا مار کے چلا جایا کر، کبھی کبھی ان کے پاس بیٹھ جایا کر، کبھی کبھی ان کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا کر۔ کیا دکھائیں گے؟ پوری دنیا کو دکھائیں گے ہمارا دین سانجا ہے، ہم سارے اکٹھے ہیں، ہم سارے بھائی بھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا بحیثیت انسانیت تو بھائی بھائی ہیں، لیکن دین اسلام کفر اسلام کا رشتہ علیحدہ علیحدہ ہے، تم کافر ہو، اسلام علیحدہ ہے۔ اب ان کے تیور بدلے بڑے سازش تھے، کہنے لگے پھر ایسا کر، نہ پوج نہ پاج، نہ سجدے کر، نہ قیام کر، نہ رکوع کر، بس آ کے کھڑا ہو جا، فوٹو کھنچوا لیا کر، دنیا کو دکھائیں گے یہ دیکھو ہمارے ان کے ساتھ کھڑا ہے، باقی تے جانے تیرا کام جانے، ہم نہیں کہتے سجدے کر، بتا کے فوٹو کھنچوا لے۔ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن مصلحت کیا تھی کہ اگر میں ان کی بات مانوں کیا پتہ یہ کلمہ پڑھ لیں۔ جب یہ دل کے اندر خیال آنے لگا، جبرائیل چھلانگے مارتا مارتا آ گیا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ محبوب اپنے ساتھ ان کے ساتھ اپنے آپ کو نہ تولو، اللہ اکبر، ان کا مکالا تیرا چہرہ بددعا، ہائے یہ گرے ہوئے تو ورفعنا لک ذکرک ما زاغ البصر کے نین واللیل کی تیری زلفیں، مزمل مدثر تیری ردا، وانک لعلی خلق عظیم تیرا کردار، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین تیرا مقام۔ جہاں ہاتھ رکھ دے اندھوں کو آنکھیں مل جاتی ہیں، جب پاؤں رکھ دے جگہ برکت والی بن جاتی ہے، جہاں لعاب لگا دے جابر کی روٹیوں میں برکت آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، آسمان کے سورج کی طرف چاند پر اشارہ کر دے، ٹکڑے ہو کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، نماز کی حالت کے اندر یوں کر کے اشارہ کرے، تیرے کہنے پہ بیت المقدس سے قبلہ تبدیل کر کے بیت اللہ کر دیتے۔ آپ ہل کے معیار کو، ٹھیک ہے محبوبہ اگر آپ جانا چاہتے ہم روکیں گے کوئی نہیں، لیکن جو ہم نے والضحیٰ کے چہرے پر، اللہ اکبر، اس کے اوپر جو سر ہے، جو ہم نے آپ کے سر پہ تاج نبوت سجایا، معذرت کے ساتھ وہ میں واپس کر دو، لیکن میرے نبی ان کو کہہ دے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین اور ہے میرا دین اور ہے، تمہارا دین گرا دیتا ہے میرا دین گروہوں کو اٹھا دیتا ہے۔ نہیں یقین آتا، پھر لکھنے والے نے غد لکھ دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ وہی لوگ تھے خدا کی قسم جن سے کوئی لاٹری ڈالنے کو تیار نہیں تھا، جب کردار نبی والا اپنایا تو دھیاں دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، واحد دنیا کے باطل مذہبوں میں سچا مذہب اسلام ہے، جو جبرائیل علیہ السلام سے لے کر زمین کی کیڑی تک کے حقوق کو بھی پورا کر رہا ہے۔ واحد مذہب ہے جو ماں باپ بہن بھائی بیٹی، جاؤ دنیا کی بد تہذیبوں میں جا کے دیکھو معاشرے کے اندر عورت کا کیا مقام تھا، کس نیت سے عورت کو دیکھا جاتا تھا۔ حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ کہاں تھا؟ ظلمت تھی۔ جاؤ بیت اللہ میں بائیں طرف جا کے دیکھو، آج بھی وہ کنواں موجود ہے، جدھی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا۔ حضور آئے، اللہ اکبر، جسے گڑھے کے اندر دیکھا اسے گودی میں اٹھا کر ماتھا چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس نواسی کو رحمت عالم تین بچوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیشاب کیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ
تعالیٰ عنہ غالباً نبی کے امامہ 3 بچے نبی کی گودی میں تھے. حضرت اصل تو کندھے پر تھے, ننھا سا مجاہد, دل کا پیشاب نکل گیا. جب ادھر سے دھار لپکی تو اماں کی چیخ نکل گئی. آپ نے فرمایا فاطمہ جانے دے, نانا جانے یا نواسا جانے, تجھے کس نے کہہ دیا پیشاب سے محمد ناپاک ہو جاتا ہے؟ رب اکبر کی قسم ہے, اللہ نے تو مجھے وہ پاک بنایا, میں سو بھی جاتا ہوں تب بھی میرا وضو برقرار رہتا. ہر ایک کا حق دیا, پڑوسیوں کا حق میرے نبی نے, رشتہ داروں کا حق دیا. پھر یہ کردار, یہ اوصاف, صدیق کہنے لگے اللہ کے نبی جتنے اوصاف ہیں اس میں سے کوئی ایک میرے سینے میں بھی اللہ سے دعا کر کے اتار دیجئے. محبوب کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی, اور میں اے صدیق جو اللہ نے میرے سینے میں اتارا وہ سارے کا سارا تیرے سینے کے اندر بھی اتار دیا ہے. یہی تو وجہ تھی جب صدیق مکہ چھوڑ کے جانے لگے تو قوم کہنے لگے انک لتصل الرحم, صدیق ہم تجھے جانے نہیں دیں گے. ماں باپ کا ہمارے سے زیادہ, پڑوسیوں کا ہمارے سے زیادہ, اولاد کا ہمارے سے زیادہ خیال کرنے والا یہی صرف جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر تھی. ہر ایک کے حق کو پورا کرنا, پھر بھی ڈرنا. آج کہتے روٹی تو دیتا ہوں, کھانا تو دیتا ہوں, اللہ تم تو روٹی کے قابل نہیں. نہیں نہیں نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر آئے اور گھر آ کے کونے میں بیٹھ کے رونے لگ گئے. بیوی سمجھی لگتا ہے کوئی طبیعت میں ناسازی ہوگی, بیوی سمجھی کوئی نہ کوئی ایسی بات آ گئی ہوگی. عمر پر خشیت الہی کا زور ہے, عمر ڈر کے کچھ رو رہا ہوگا. آگے بڑھی اور کہنے لگی عمر جی کا جی ایک بات پوچھو تیرے سے کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہنے لگے اے اللہ کی بندی جان دے. کہ نہیں بتا کیوں رو رہا ہے؟ کہ جب میں مسجد سے نکلا ہر کوئی واہ عمر کے نعرے لگا رہا تھا. کوئی کہہ رہا تھا بکری شیر کو اکٹھے پانی پلا دیا, کوئی کہہ رہا تھا درہ مار کے زلزلے روک دیے, کوئی کہہ رہا تھا خط لکھ کے دریا چلا دیے. ہر کوئی زمین والے بھی آسمان والے بھی تعریف کر رہے تھے. جب میں آ رہا تھا گلی میں جھانک کے دیکھا کوئی دوڑ لگا رہا تھا. میں نے کہا کون ہے؟ کہ میں ابلیس شیطان ہوں. اللہ اکبر. پہلے جہاں مرضی جاتا جھاتی مار لیتا تھا, جب سے عمر تو نے کلمہ پڑھا پہلے گلی میں جھانکتا ہوں, اگر تو نظر آتا ہے محلہ ہی چھوڑ کے بھاگ جاتا ہو. اللہ اکبر. وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہا ہے اور بیوی سے کہنے لگے اے میری گھر والی میں پریشان ہوں. دنیا کہتی عمر تو نے سب کا حق ادا کر دیا, بس تو مجھے بتا میں نے تیرا بھی حق ادا کرا کہ نہیں کرا؟ یہ کون ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران عبد الحنان کہہ سکتا ہے نہیں کہہ سکتا. اللہ اکبر. پوچھ رہے ہیں تیرا حق ادا کرا کہ نہیں کرا؟ بیوی نے یوں کر کے منڈی سر نیچے کر لیا. عمر کہنے لگے بول. اللہ اکبر. بیوی بولی نہیں, عمر نے رونا شروع کر دیا, بچوں کی طرح بل بلانا شروع کر دیا. کہ بول اگر سننا ہی چاہتا ہے تو پھر مجھے تیرے سے گلا ہے, مجھے تیرے سے شکوہ ہے. حضرت عمر کی ککے نکل گئی, کہنے لگی گھر والی مجھے سے کیا گلا, روٹی پانی کا خرچہ. کہ عمر عورت کے لیے روٹی نہیں ہوا کرتی, جب سے میں دلہن بن کے تیرے گھر میں آئی پوتے دوتوں والی بن گئی, بال بچوں والی بن گئی. عمر کیا کروں, دن مخلوق کے لیے گزر جاتا ہے, رات اپنے لیے رو کر مصلی پر اللہ کے لیے گزر جاتا ہے. عمر ساری زندگی بڈھے ہو گئے, عمر ساری زندگی میں تجھے وقت ہی نہیں ملا مجھے ہنسائے. میرا بھی تو دل کرتا تھا میں تیرے ساتھ باتیں کروں, اندر کے تار چھیڑوں. عمر تو مجھے ہنسائے میں تجھے ہنساؤں, ہمیں اکٹھے بیٹھنے کا کبھی موقع ہی نہیں ملا. عمر یہ مجھے تیرے سے شکوا ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ جوڑ دیے, فرمایا کوئی صورت بن سکتی ہے تو اپنے مجھے معاف کر دے. بیوی بھی بڑی سیانی تھی, نہ سونے کا تقاضا کیا, نہ چاندی کا تقاضا کیا, نہ پتل پیسے کا تقاضا کیا. یوں نہیں کہا کہ بیت المال میں سے مجھے زیور لا دے, یوں نہیں کہا مدینے کی حدود کے اندر مجھے حضور کے روزے کے قریب گھر دلوا دے. پتہ اللہ اکبر لمبی سوچ تھی. کیا کیا؟ حضرت عمر کی گھر والی نے یوں ہاتھ آگے کر دیا کہ عمر وعدہ کر, عمر وعدہ کر. اس روزے والے نبی سے ان کانوں نے سنا قیامت کا دن ہوگا. حضور نے فرمایا اکیلا نہیں جاؤں گا, ابو بکر عمر کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جاؤں گا. اے عمر تیرے جنتی ہونے میں شک کوئی نہیں, لیکن عمر میں نے سارے دنیا کے حقوق معاف کر دیے. وعدہ کر جب تو جنت میں جائے گا اکیلا نہیں جائے گا, میرا ہاتھ پکڑ کے ساتھ لے کے جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا, رو کے کہنے لگے اللہ تو گواہ ہو جا, تیرے نبی کی بات حق ہے, تیرے نبی کی بات سچ ہے, لیکن اللہ زبان میری بھی تو ہے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے میرے بارے میں فرمایا تھا ماں باپ مریں گے اولاد روئے گی, اولاد میں سے کوئی چلا گیا ماں باپ روئیں گے. عمر جس دن تیرا جنازہ اٹھا قیامت تک میرا اسلام روتا رہے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. عمر اللہ اکبر. عمر آیا اسلام پر احسان کر کے چلا گیا. مفہوم عرض کر رہا ہوں, لیکن میرے پیارو حضرت عمر نے اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ کیا کہ اللہ دیکھ یہ بیوی کیا کہہ رہی ہے, اے اللہ میں نے اس کے حق تلفی نہیں کی, لیکن الہ العالمین میں نے کوئی آوارگی کی زندگی نہیں گزاری, تیری مخلوق کے لیے لگا رہا, ڈٹا رہا, کھڑا رہا, حق اور باطل کا فرق بتلاتا رہا. 22 لاکھ مربع میل کر پر اسلام کا تیرے کرم سے پرچم لہرا
ترى, اللہ اس کا کہنا سچ کر دے. پھر بیوی کی طرف مسکرائے, فرمایا وعدہ کر لیا اکیلا نہیں جاؤں گا, تیرا ہاتھ ساتھ میں ہاتھ لے کے جنت الفردوس میں جاؤں گا. یہ وعدے کرو. کڑے وعدوں کے اندر پڑ گئے ہو, کون سے وعدوں کے اندر پڑ گئے ہو؟ میں تجھے مکان لے کے دوں گا, جہاں آپ بھی نہیں رہنا اس کے لیے مکان لے کے دے رہا, بتا اتنے بھی کوئی نہیں رہنا. اس گھر کی تیاری کر جہاں سے بچنا کسی نے نہیں ہے, وہاں کی تیاری کر, پورا شہزاد پور جہاں تجھے چھوڑ کے آئے گا. اللہ اکبر. یہاں 4 مرلے کا مکان بنایا, 80 گز 120 کا مکان بنایا, رشتہ دار مبارک دیں گے. قبر والے مکان کو تیار کر لے, خدا کی قسم آسمان کے فرشتے مبارک دیں گے. لیکن جس وقت اس مکان کی اوپننگ ہوگی, جس وقت اس مکان کا پھیتا کٹے گا, جس وقت اس مکان کے اندر جائے گا, عرش والا کہے گا ارجعی الی ربک راغیۃ مرغیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آج میرے پیارو آپ کی خدمت میں حاضر اس مکان کے لیے ہوا. اللہ کی قسم اس مکان کی آج بولی لگ رہی, اے میرا بندہ پیسہ دھیلا روپیہ ٹکا ہے نہیں, لیکن تیرے پاس اخلاص تو ہے, للہیت تو ہے, نیت ہی ہے. غریب سے غریب تر ہو, امیر سے امیر تر ہو, کھپڑی والا, ریڑی والا, اللہ اکبر ڈھابے والا, نیت کر دے اللہ اگر مجھے تو نے دیا انشاءاللہ میں روئے زمین پر تیرا خوبصورت سا ایک مکان, تیرا گھر مسجد بناؤں گا. اللہ فرماتے ہیں تو نے کہہ دیا تو بن گئی. یا اللہ مجھے توفیق دے, اللہ میں تو ایک دینی مدرسہ بناؤں گا, جا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان پڑھیں. اللہ نے فرمایا بنا دیا, نیت بیٹھے بیٹھے کر لو. اللہ مجھے توفیق دے, جتنے مدرسے ہیں سارے طالب علموں کے بچوں کے کھانے کا میں انتظام کروں گا. اللہ نے فرمایا ہو گیا. کہ یہاں تو میرے عزیزو اللہ اکبر عمل نہیں چلتے, یہاں تو پیسہ نہیں چلتا, یہاں تو انسان کا خلوص دیکھا جاتا ہے. ورنہ بڑے بڑے عمل والوں کو ماگے ٹور دیتے ہیں. کیسے کہ عدل کرے تا تھر تھر کمبل اچیاں شانہ والے, فضل کرے تا بخشے جامن اساں جے منہ کالے, میں جے منہ کالے. اور میرے عزیزو بس اخلاص کی ضرورت ہے. خرچہ بھی بڑا, خیرات بھی بڑی. شہزاد پور کے دینی مدارس کے اندر الحمدللہ آپ کا تعاون بھی بڑا, لیکن یقین جانو اخلاص کی ضرورت ہے. دینا ہے, عجز و انکساری دکھانا ہے, اترانا نہیں ہے. بس میرے عزیزو نہ عبد الحلال کو نہ مفتی صاحب کو نہیں راضی کرنا. راضی ہم نے کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو کرنا ہے. راضی کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو کرنا ہے. اللہ کیسے راضی ہوگا؟ پیسے سے. اللہ کیسے راضی ہوگا؟ مال سے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ, اے میرا بندہ بچتا رہے, ڈرتا رہے. اللہ اکبر. بچتا رہے گا, ڈرتا رہے گا, بچتا رہے گا, اترائے گا, تیرا ککھ نہیں بچے گا. آج میرے عزیزو اللہ جل شانو کے دربار میں اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں اپنا آپ دے دو. اے اللہ تو ہمیں خرید لے, اس کے بدلے جنت الفردوس کا وعدہ فرما. اس نے کہا یہ اعلان تو میں نے پہلے کر دیا, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اے میرا بندہ جان مال تو دے دے, آخرت کے اندر جنت کا فیصلہ میں نے تیرے لیے کر دیا. تو کیا خیال ہے جو پیسے سے مسئلہ حل نہ ہو, 2 جملے کہنے سے حل ہو جائے تو کیا توبہ کر لینی چاہیے؟ سارا مجمع اللہ کے دربار میں معافی مانگے اور زبان حال سے کہے یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے. غالباً حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ اس مہینے میں روزے کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا اس مہینے کے اندر اللہ کے پاس انسان کے اعمال جاتے ہیں, یوں تو روزانہ ہی جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں میرے اعمال والا رجسٹر جائے تو محمد روزے کی حالت کے اندر ہو. صرف 15 کا روزہ نہیں رکھنا بلکہ ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھو, کثرت سے روزے رکھو. اللہ اکبر. میرے عزیزو گنڈا سا کس لو, پیٹ پہ چادر باندھ لو, اپنے آپ کو ریاضت میں, عبادت میں, نوافل میں, تسبیحات میں, ذکر میں, درود شریف میں اتنا مشقت میں ڈالو. اللہ رمضان کے روزے رکھنا آسان فرما دے, تراویح پڑھنا اللہ آسان